السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم ہوٹل اور مسجد۔ پاکستان میں اس وقت 6 کروڑ نوجوان ہیں۔ یہ 6 کروڑ نوجوان چلتے پھرتے بم ہیں۔ جوانی ایک توانائی کا نام ہوتا ہے اور توانائی ہمیشہ بے لگام ہوتی ہے۔ اس کو رخ، منزل اور لگام حکومتیں، معاشرے اور لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے آج تک ان نوجوانوں کی توانائی کو کوئی رخ دینے یا ان سے کوئی اجتماعی کام لینے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ یہ توانائی اب اپنا راستہ خود تلاش کر رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں سے کچھ سیدھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور وہ ترقی، خوشحالی اور امن کی پٹڑی پر آ جاتے ہیں، جبکہ باقی نوجوان نشے کی دلدل میں دھس جاتے ہیں۔ وہ جرائم کا راستہ منتخب کرتے ہیں یا پھر فرقہ واریت کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ پوری دنیا کے ماہرین متفق ہیں، انسان میں 16 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک موت کا خوف انتہائی کم ہوتا ہے۔ اس عمر میں انسان ننگے پاؤں ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ جاتا ہے اور 1000-2000 میٹر کی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان 25 سال کی حد عبور کرتا ہے تو موت کا خوف اس کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے اور وہ سر پر ٹوپی اور گلے پر مفلر لپیٹے بغیر باہر نہیں نکلتا۔ شاید یہی وجہ ہے پوری دنیا میں صرف ان فوجیوں کو محاذ پر بھجوایا جاتا ہے جن کی عمریں 25 سال سے کم ہوتی ہیں۔ فوج میں انسان جوں سینئر ہوتا جاتا ہے وہ محاذ سے پیچھے ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جرنیل بن جاتا ہے۔ جرنیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنگ لڑا سکتے ہیں، لڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ مہلک نشوں کو لے لیجئے۔ مہلک نشوں کے شکار 90% لوگوں کی عمریں 25 سال سے کم ہوتی ہے۔ یہی صورتحال خودکش حملہ آوروں کی ہے۔ دنیا میں خودکش حملہ آوروں کا پہلا اسکواڈ جاپان نے بنایا تھا۔ یہ لوگ کامی کازی کہلاتے تھے۔ یہ جسم پر بم باندھ کر امریکہ کے بحری جہازوں کی چمنیوں میں کود جاتے تھے۔ ان تمام لوگوں کی عمریں 17 سے 21 برس کے درمیان تھی۔ اس تجربے کی بنا پر ثابت ہوا خودکش حملوں کے لیے آئیڈیل عمر 16 سے 22 سال ہوتی ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں جہاں بھی خودکش حملہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہونے والے 98% نوجوانی کی عمریں 22 سال سے کم ہوتی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی 25% آبادی خودکش عمر اور خودکش دور سے گزر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں 6 کروڑ نوجوان ہیں اور یہ نوجوان وحید ظفر کی طرح اندر سے ابل رہے ہیں۔ یہ روز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میں کیا کروں، اور انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ ان نوجوانوں میں سے نفس کو ورگلانا انتہائی آسان ہے، چنانچہ یہ لوگ کسی بھی وقت بہت بڑا بحران پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا دنیا میں ہم پہلی قوم ہیں جو اس مسئلے کا شکار ہوئی؟ اس کا جواب یقیناً نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے دنیا کے دیگر ممالک نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے کیسے بچایا تھا؟ یہ ایک دلچسپ سٹڈی ہے۔ دنیا کی 10,000 سالہ سماجی تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جو معاشرے اور جو ملک اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کے لیے سرگرمیاں تخلیق نہیں کرتے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ انسان کی 10,000 سالہ تاریخ یہ فیصلہ بھی دے چکی ہے کہ انسان کو جسمانی، ذہنی اور روحانی 3 قسم کی سرگرمیاں درکار ہوتی ہے، اور جن معاشروں میں بیک وقت ان تینوں سرگرمیوں پر توجہ نہیں دی جاتی وہ معاشرے بھی اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور مشرقی بعید کے تمام ترقی یافتہ ممالک نے انسانی تاریخ اور تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انسانی سرگرمیوں کو 3 شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سرگرمیاں سپورٹس، مطالعہ اور آرٹ تھی۔ ان لوگوں نے سپورٹس کو جسمانی، مطالعے کو ذہنی اور موسیقی، آرٹ اور ڈرامہ، تھیٹر اور فلم کو روحانی سرگرمی قرار دیا، اور ان تینوں شعبوں کو بچوں اور بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ یورپ اور امریکہ میں اس وقت کوئی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں جس میں کھیل کا میدان، لائبریری اور آڈیٹوریم نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں یورپ، امریکہ اور مشرقی بعید کے بچوں کے سلیبس کا باقاعدہ حصہ ہے۔ وہاں کا ہر بچہ کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلتا ہے، وہ روزانہ لائبریری ضرور جاتا ہے، اور وہ آرٹ کی کسی نہ کسی صنف میں ضرور دلچسپی رکھتا ہے۔ اسی طرح امریکہ اور یورپ کے کسی شہر یا قصبے کو اس وقت تک ٹاؤن کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی جب تک اس میں آبادی کے مطابق کھیل کے میدان، پارکس، لائبریریاں اور تھیٹر ہال نہ ہو۔ امریکہ میں 5 لاکھ سے کم تعداد میں کتابیں شائع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں چھوٹی بڑی 5 لاکھ لائبریریاں ہیں، اور امریکہ میں چھپنے والی تمام کتابیں ان تمام لائبریریوں تک ضرور پہنچتی ہیں۔ امریکہ کے شہری اوسطاً 6,000 صفحات سالانہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اخبار اور رسالے امریکہ میں شائع ہوتے ہیں، اور یہ تمام رسالے اور اخبارات، جریدے اور پڑھے جاتے ہیں۔ امریکہ اور
یورپ کے تمام اسکولوں میں لائبریری کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس پیریڈ میں ہر طالب علم لائبریری ضرور جاتا ہے، وہ اپنی پسند کی کتاب پڑھتا ہے۔ امریکہ میں طالب علموں کے لیے لائبریریاں سے کتابیں ایشو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر کوئی طالب علم کتاب جاری نہ کرائے تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں سپورٹس بھی لازمی ہے، وہاں اس طالب علم کو ادھورا اور بیمار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ٹریک سوٹ اور جوگرز نہ ہو، جس کی صبح یا شام کا آغاز کھیل سے نہ ہو۔ امریکہ کی تمام چھوٹی بڑی کمپنیوں نے دفتر میں جم بنا رکھے ہیں، کمپنیوں کے ورکرز ان جمز میں روزانہ ورزش کرتے ہیں۔ تمام تعلیمی اداروں میں تھیٹرز اور ایڈیٹوریم ہوتے ہیں اور ان میں ڈرامے، موسیقی کے پروگرام اور مباحثے ہوتے ہیں اور وہاں معیاری فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے تمام شہروں میں سینما گھر اور تھیٹر ہال بھی ہیں اور زیادہ تر لوگ وہاں ضرور جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کا جائزہ امریکہ اور یورپ سے کریں تو خود بتائیے ہمارے ملک میں کتنے تعلیمی ادارے ہیں جن میں یہ سہولتیں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہماری نصف یونیورسٹیوں میں سپورٹس کمپلیکس اور ایڈیٹوریم نہیں ہے، ہمارے 95% ہائی اسکولوں میں کھیل کے میدان اور لائبریریاں نہیں ہیں، جبکہ گورنمنٹ کالج کے سوا کسی تعلیمی ادارے میں ڈرامٹک سوسائٹی یا آرٹ اینڈ کلچر کی کوئی باڈی نہیں۔ ہمارے 95% طالب علم سیلیبس کے سوا کوئی کتاب نہیں پڑھتے، ہمارے 98% بچے زندگی میں کوئی کھیل نہیں کھیلتے۔ پاکستان کی صرف 9 شہروں میں تھیٹر ہیں اور ان تھیٹروں میں بھی انتہائی اخلاقی بااختار ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے کسی شہر میں آبادی کے مطابق کھیل کے میدان اور لائبریریاں نہیں ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 5 ملکوں میں ہوتا ہے جن میں اخبارات، رسالے اور کتابوں کا بزنس زوال کا شکار ہے اور جن میں سینما کی جگہ پلازے اور ریسٹورانٹ بن رہے ہیں، اور اسلام آباد دنیا کا دوسرا دارالحکومت میں جس میں کوئی سینما نہیں۔ لہٰذا پھر سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان کے یہ 6 کروڑ نوجوان کیا کریں؟ خود سوچیے، اگر یہ لوگ خودکش حملہ آور نہیں بنیں گے تو ان کے جذبے، ان کی امنگیں اور ان کی ذہانتیں کس کام آئیں گی؟ اس میں کوئی شک نہیں میں ایک اسلامی ملک ہے، ہم تعلیمی اداروں میں آرٹ اینڈ کلچر اور سینما کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن کیا اسلامی ملک میں لائبریریاں اور ورزش کھیل سے بھی منع کرتا ہے؟ کیا وہ ایڈیٹوریم، مباحثے اور تقریری مقابلوں سے بھی روکتا ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم سپورٹس اور مطالعے کو تعلیم کا لازمی جزو بنا سکیں؟ ہم پاکستان کے تمام شہروں میں کھیل کے میدان اور لائبریریاں بنا سکیں اور ہماری ضلعی حکومتیں جنگی بنیادوں پر کھیل اور مطالعے کی ترویج شروع کر سکیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم تحصیل آفس میں ہال بنائیں اور اس ہال میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی معیاری پروگرام کیا کریں، اس میں سینما، نمائشیں اور کھیل دکھائے جائیں؟ کیا ہمارے پاس اس ملک کی 6 کروڑ نوجوانوں کے لیے اتنا وقت اور اتنے وسائل نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو جلد وہ وقت آ جائے گا جب میں کیا کروں جیسے سوال پوچھنے والے تمام نوجوان اپنے جسم سے بم باندھ لیں گے اور وہ ہر برسر روزگار اور خوشحال شخص کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے، خواہ وہ خوشحال شخص اس کا بھائی یا والد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم نے وقت سے پہلے بند نہ باندھا تو اس ملک میں ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جس کے آخر میں کوئی مولانا بچے گا اور نہ ہی مسٹر، جس میں کوئی ہوٹل سلامت رہے گا اور نہ ہی مسجد۔